السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، خیریت؟ الحمدللہ۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے ظفر میاں؟ بھائی جان کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بس وہ آ جائیں تو ساتھ گھر جائیں گے۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ دونوں تو ایک دوسرے کا سایہ بن چکے ہیں۔ اچھا وہاں سب خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ بھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، بڑی لمبی عمر پائی ہے آپ نے۔ ہاں بھائی، بس ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ خدا حافظ۔ دونوں بھائیوں میں بے حد پیار ہے، بہت ہی کم سن تھے تب سے میں انہیں جانتا ہوں۔ ماشاء اللہ جوان ہو گئے ہیں، آنکھوں میں نہیں سماتے۔ کیا دیکھ رہے ہیں بھائی جان؟ امام کے لطف و کرم سے پچھلے مہینے کے مقابلے اس مہینے کافی اچھی آمدنی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، خمس کی تاریخ پہ بھی نظر رکھنا، اور ہاں دیکھو امام کا حق پہنچانے میں ایک دن کی بھی تاخیر مت کرنا۔ بے شک بھائی جان، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میں بھی اس بارے میں کافی زیادہ محتاط رہتا ہوں، اور ہم تو وہ ہیں جو ائمہ علیہم السلام کے حق غصب کرنے والے پر لعنت بھیجا کرتے ہیں، تو ہم ان کا حق وقت پر کیسے نہیں ادا کریں گے؟ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے سفر کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ تقریباً مکمل ہو گئی ہے، اور اللہ کے کرم سے ٹکٹ بھی کنفرم ہو گیا ہے۔ اور ہاں دیکھو، اس بار جو خراب مال آ گیا تھا اسے لے جا کے واپس کرنا مت بھولنا۔ آپ ذرا بھی فکر نہ کریں، اس کی رقم کاٹ کے میں باقی کا پیسہ بھی ادا کر دوں گا۔ اچھا بھائی جان، ذرا وہ دوستوں سے ملنا ہے تو تھوڑا جا کے آئیں۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک، خدا حافظ۔ آپ ہمارے لیے کیا لائیں گے چچا جان؟ آپ بتائیے بیٹا، آپ کے لیے کیا لائیں؟ کچھ بھی اچھا لائیے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایک بہترین سے ریموٹ کنٹرول والی کار لائیں گے۔ سفر جی بھائی جان۔ پیسے تو سنبھال کے رکھ لیے ہیں؟ ہاں بھائی جان، رکھ لیے ہیں، اور ذرا ٹکٹ کا بھی خیال رکھنا۔ ٹکٹ بھی ہم نے بیگ میں بہت صحیح سے رکھ لیا ہے۔ ذرا اپنا دایاں ہاتھ لانا، میں امام ضامن باندھ دوں۔ میں نے تمہیں امام رضا علیہ السلام کی ضمانت میں دیا۔ بابا، امام ضامن کو امام رضا علیہ السلام سے کیا منسوب کرتے ہیں؟ بیٹا یوں تو اس کے لیے بہت سے روایتیں ملتی ہیں، لیکن ان میں سے من جملہ ایک مرتبہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کو قید کر لیا، اور پھر اس نے اسے امام رضا علیہ السلام کی ضمانت پہ رہا کر دیا۔ امام نے فرمایا کہ یہ ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، اور ہوا بھی یہی، ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ یہ تو ایک بات ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت غریب الوطنی میں ہوئی تھی، یعنی اپنے وطن سے دور رہ کے۔ اس لیے پروردگار نے ہر مسافر کو امام رضا علیہ السلام کی حفاظت کا طلبکار بنایا ہے۔ چچا جان، ہم نے بھی آپ کو امام رضا علیہ السلام کی ضمانت میں دیا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ بیٹا۔ اچھا ظفر میاں، خدا حافظ۔ خدا حافظ بھائی جان، چلتے ہیں۔ السلام علیکم اظہر میاں، وعلیکم السلام جناب جالی۔ کیسے ہو؟ سب خیر و عافیت ہے؟ سرکار آپ کی دعاؤں کے سہارے جی رہا ہوں۔ مسجد اور درسگاہ دونوں جگہ میری نگاہیں تمہیں ڈھونڈتی رہی۔ کیا بات ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ تم دونوں بھائیوں کو اتنے دنوں تک نہ دیکھا ہو۔ حضور آپ تو جانتے ہی ہیں، ظفر کئی دنوں سے مال خریدنے کی غرض سے باہر گیا ہوا ہے، اور وہ جب باہر جاتا ہے تاخیر سے واپس آتا ہے، اور مجھے اس کی یہ تاخیر پسند نہیں ہے۔ کسی کام میں لگے ہوں گے۔ ارے نہیں مولانا صاحب، وہ ذرا غیر ذمہ دار بھی ہے۔ مظہر دل مرکز محبت ہے، اسے کدورت سے پاک رکھنا چاہیے۔ حسن ظن بڑی برکتوں کا باعث ہے۔ مولانا صاحب، آپ کی ہدایت ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اور اگر آپ نہ ہوتے تو ہم خیر الدنیا و خیر الآخرہ کے مستحق نہ ہوتے۔ اللہ تمہیں امام ہادی یعنی امام نقی علیہ السلام کے وسیلے سے ہدایت کرتا رہے۔ الہی آمین۔
یا امام، آپ کی خدمت کے راستے بہت مشکل ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہمیشہ شرمندہ رہتا ہوں۔ میں آپ کے چاہنے والوں کی کوئی خدمت نہ کر سکا۔ میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا اے فرزند زہرا۔ بھائی آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں ظفر، نئی دکان کے سلسلے میں تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہم نے جو نئی دکان لی ہے وہاں سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے خرچ زیادہ اور آمدنی کم ہو رہی ہے۔ بھائی جان، میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ منافع ہو، اور رہی بات خرچ کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک نئی دکان کو جمانے میں خرچ تو ہوتا ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم کوشش نہیں کر رہے، تھوڑا اور دھیان دو۔ اور ہاں، جب سے تم گھر بار والے ہوئے ہو تھوڑا ڈھیلے پڑ رہے ہو۔ گھر بار والے ہوئے ہو؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں دھیان نہیں دے رہا ہوں؟ آج آپ کی باتوں میں کچھ عجیب سی کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ظفر، میری باتوں کو غلط معنی مت پہناؤ۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم دھیان نہیں دے رہے ہو، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں تھوڑا اور کوشش کرو۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے میل آ گئی ہے، یا یوں کہوں تو بہتر ہوگا کہ میل لائی گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں یہ سب تمہاری بھابھی کے چڑھانے پہ کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات آپ کے دماغ میں کہاں سے آئی، لیکن جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ اسے میری طرف منسوب کرتے ہیں، اور منافع کا تاج آپ کے سر ہوتا ہے۔ ظفر، اس دکان کو میں تب سے سنبھال رہا ہوں جب تم اپنی کالج کی زندگی میں مست رہا کرتے تھے، اور تم نے میری محنت و مشقت کا یہ صلہ دیا ہے؟ بھائی جان، اپنی غلط فہمیوں کو دور کیجئے۔ میں بھی جب سے اس دکان میں آیا ہوں دل و جان سے کام کر رہا ہوں، یہاں تک کہ سفر کی زحمتیں میں ہی برداشت کرتا ہوں۔ رات بھر کے سفر کے بعد بھی آپ سے پہلے صبح دکان میں ہی پہنچ جاتا ہوں، اور اس کے بعد بھی آپ خواہ مخواہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں دھیان نہیں دے رہا ہوں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم دھیان نہیں دے رہے ہو، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں فائدہ اور نقصان کا احساس نہیں ہے، اور ہو بھی کیوں، تمہیں تو جمع جمایا کاروبار مل گیا ہے۔ ذرا اپنے دوستوں کی طرف دیکھو، وہ ابھی تک اپنی زندگی میں قدم جمانے کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اگر میں نہیں ہوتا تو تمہارا بھی حال ویسا ہی ہوتا۔ بھائی گستاخی معاف ہو، یہ کاروبار ابا جان کے زمانے کا ہے، ہم نے صرف اسے فروغ دیا ہے، اور ایک بات دھیان رہے کہ میں بھی اس میں برابر کا شریک ہوں۔ یہ حصے و نظرے کی بات کہاں سے آ گئی؟ کیوں؟ کیا میں اسے بھول جاؤں کہ میں اس میں برابر کا حصے دار ہوں؟ نہیں، بھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بات یہاں تک آئی گئی ہے تو اسے انجام تک پہنچا دیتے ہیں، اور بٹوارا ہو ہی جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ مجھے بھی نہیں لگتا کہ ہم یوں ساتھ ساتھ کام کر پائیں گے۔ تو یہ طے رہا، وہ نئی دکان تم لے لو اور یہ دکان میں لے لیتا ہوں۔ اچھا بھائی جان، آپ جو مجھے دے رہے ہیں وہ ایک نئی دکان ہے جو اب بھی گھاٹے میں چل رہی ہے، اور اپنے لیے ایک جمع کاروبار رکھ رہے ہیں۔ ظفر، وہ دکان میں نے جمایا ہے، اور یہ نئی دکان کی تجویز تمہاری تھی، اور مجھے تو اسی وقت تمہاری نیت کو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ خیر، جو ہوا بہت اچھا ہوا۔ اگر تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اس نئی دکان کے ساتھ 2 لاکھ روپے اور دیتا ہوں۔ منظور ہے تو پکڑو اور میرا پیچھا چھوڑو۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ جی الحمدللہ، عید مبارک۔ الحمدللہ، چلو اچھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عید مبارک۔ الحمدللہ، آپ کو بھی مبارک۔ اور نئی دکان بھی مبارک۔ کیا ہوا ظفر میاں؟ نہیں، وہ پتہ چلا کہ تم دونوں میں جھگڑا ہوا، بہت افسوس بھی ہوا، اور ہاں، آج کل کون کسی کا ہوتا ہے۔ جھگڑا نہیں تو بس دکان کی ذمہ داریاں بانٹ لی گئی ہیں۔ ظفر بھائی، اچھی بات تو ہے،
دکانیں الگ ہو گئی تو اس سے آپ کی محنت کا پھل پورا آپ ہی کو ملے گا، ورنہ ایک کمائے اور باقی کھائے۔ ٹھیک ہے زمین بھائی، خدا حافظ، میں چلتا ہوں۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ صحیح کہا آپ نے، اصل میں دونوں بھائیوں کے بیچ میں کام کاج کو لے کے کوئی جھگڑا ہو گیا اور دونوں نے دکانیں الگ الگ کر لی ہے، لیکن بالکل یہ دونوں الگ ہو گیا ابھی۔ ارے جھگڑا تو آپس میں ہوتا ہی رہتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ اب مجھے کو دیکھو، میری ایک رشتہ دار سے انبن ہو گئی تھی، وہ دن اور آج کا دن انہیں کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب جسم کا کوئی حصہ ناسور بن کر تکلیف دینے لگے تو اسے کاٹ کر پھینک دینا چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا وَتُمَتِّعُوا فِيهَا طَوِيلًا۔ پچھلے درس میں ہم نے قوم کے اتحاد کے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور یہ بات واضح کر دی تھی کہ اتحاد سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے، اور اس ذیل میں میں نے آپ لوگوں کو صلہ رحم کے موضوع کے متعلق احادیث کا مطالعہ کرنے کو کہا تھا۔ امید ہے آپ حضرات نے یہ زحمت اٹھائی ہوگی۔ شاداب میاں، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے کتاب میزان الحکمہ میں پڑھا ہے کہ ہمارے پانچیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی اعمال کو پاکیزہ کرتی ہے، مال میں اضافہ کرتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے اور عمر دراز کرتی ہے۔ بے شک اللہ نے صلہ رحمی کو رزق اور حیات کا ضامن بنایا ہے تاکہ لوگ آپس میں تعلقات کو برقرار رکھیں۔ عامر میاں، آپ بتائیں، آپ نے کیا مطالعہ کیا؟ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب قدر میں اللہ ہر ایک کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے 3 طرح کے لوگوں کے۔ ایک وہ جو شراب پیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ آج جس ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس میں ہر شخص خود کو مصروف ترین سمجھتا ہے۔ اس دوڑتی ہوئی زندگی میں ہر کوئی اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس صلہ رحمی کے لیے وقت نہیں۔ ضروریات دنیا میں لوگ اس قدر مشغول ہیں کہ صلہ رحمی ندارت ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ حدیث ایک وصیت، ایک حکم، ایک پیغام ہے جو حضرت نے ہمیں بھیجا ہے، لہٰذا اس پر عمل پیرا ہونے میں ہمیں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ عارف میاں، آپ بتائیں، آپ نے کیا مطالعہ کیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنی امت کے حاضر اور غیر حاضر اور قیامت تک آنے والے مردوں کے صلبوں میں سے جو لوگ ہیں، میں ان سے وصیت کرتا ہوں کہ وہ صلہ رحمی کریں، چاہے اس سلسلے میں انہیں طولانی سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ صلہ رحمی کے متعلق کس حد تک تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے رہو، چاہے وہ تم سے تعلقات کو کیوں نہ منقطع کر لیں۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرتا ہے جو اس سے تعلقات کو توڑے ہوئے ہے، تو ایسی صورت میں وہ رشتہ دار ایک نہ ایک دن ضرور پشیمان ہوگا اور اللہ کی رحمت ان دونوں پر نازل ہوگی۔ اگر وہ رشتہ دار اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو اس صورت میں
اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی جو صلہ رحمی کر رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ صلہ رحمی قائم کرو، چاہے وہ ایک سلام کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، چاہے وہ صرف پانی پلانے سے کیوں نہ ہو۔ میں ڈرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ہماری قوم کے لیے، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ جس قوم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو اس قوم پر رحمت نہیں نازل ہوتی۔ کیا سوچ رہے ہو مظہر میاں؟ آپ نے تو اپنا فرض بخوبی نبھایا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو اپنے باپ کی جگہ سنبھال لی، ورنہ کون کسے جمع جمایا کاروبار سونپتا ہے۔ ہاں، اگر سامنے والا احسان فراموش ہے تو اس میں کسی کا کیا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں، اللہ آپ کو صبر دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اگلے ہفتے 13 رجب ہے، مولا کی ولادت کے موقع پر آپ کو مولانا صاحب نے شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ مولانا صاحب سے کہیے گا انشاءاللہ بندہ ضرور حاضر ہوگا۔ جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تشریف رکھیے جناب۔ شکریہ۔ ولادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارک ہو۔ الحمدللہ، آپ کو بھی مبارک ہو سرکار۔ اور سنائیے، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت ہے؟ بس آپ کی دعائیں ہیں۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ آپ کی دعاؤں سے ٹھیک چل رہا ہے مولانا صاحب۔ اچھا، حضور اب تک کوئی آیا نہیں؟ بس آتے ہی ہوں گے۔ لگتا ہے کوئی آ گیا۔ ارے حضور آپ بیٹھیے، میں دیکھتا ہوں۔ اچھا، دیکھیے۔ آؤ آؤ مظہر میاں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ اور کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں مولانا صاحب۔ سب خیریت ہے؟ جی۔ اچھا، اب تم دونوں بھائی ذرا بیٹھے یہاں۔ وأخيتك في الله وصافيتك في الله وصافحتك في الله وعاهدت الله وملائكته وكتبه ورسله وأنبياءه والأئمة المعصومين عليهم السلام، على وأني إن كنت من أهل الجنة والشفاعة وأذن لي بأن أدخل الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي۔ مولانا صاحب ابھی تک کوئی آیا نہیں؟ میں نے جن لوگوں کو بلایا تھا وہ تو آ گئے۔ جی؟ میں نے دراصل تم دونوں بھائیوں کو ہی مدعو کیا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں مولانا صاحب۔ میں نے سوچا کہ ذرا میں بھی دیکھوں تم دونوں بھائیوں کی دشمنی کس حد تک بڑھ گئی ہے۔ ارے حضور دشمنی کیسی؟ مظہر، میں صرف نماز ہی نہیں پڑھا تھا بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی میری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر میرے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو تو کم سے کم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ نہیں مولانا صاحب، ہم دونوں میں ایسی کوئی دشمنی نہیں ہے۔
تو یہ محبت کی کون سی علامت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کر سلام کی آواز روک لیتا ہے، آواز دبا لیتا ہے، اور جواب آ بھی رہا ہے تو آہستہ سے. واہ کیا کہنے، جو ایک ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے آج وہ ایک صف میں نظر نہیں آتے. وہ رسول تو اس ضعیفہ کی عیادت کو جائے جو انہیں ہمیشہ اذیتیں پہنچایا کرتی تھی، اور اسی رسول پر ایمان رکھنے والے اپنے سگے بھائی کی خیریت تک نہ پوچھیں. قرآن تو مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دے رہا ہے. انما المومنون اخوہ، مومنین تو بس آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور یہاں جو خون کے رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جو ایک ہی والدین کے بیٹے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی تم نے سوچا اگر تمہارے والدین زندہ ہوتے تو ان کے دل پر کیا بیتتی؟ مظہر آج تمہارا بیٹا محسن ہے، اور کیوں ظفر میاں کل تمہارے یہاں اولاد ہوگی تو کیا یہ تمہارا جھگڑا نسل در نسل چلے گا؟ میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، جو اپنے بچوں کے جھگڑوں سے، آپسی انبن سے پریشان رہتے ہیں. اپنے خون کو لڑتا دیکھ کوئی والدین خوش نہیں ہوتے، تو وہ امام کیسے خوش ہوگا جو والد الشفیق ہے، جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا کہ اس امام کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ اس کے چاہنے والوں میں کہیں بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے تو کہیں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے قطع رحمی کی بنا پر اس کی تقریب میں شرکت نہیں کرتا؟ مجھے اس وقت علی ابن مہزیار کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. علی ابن مہزیار ان خاص لوگوں میں سے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام سے ایک خاص قربت رکھتے تھے. پسر مہزیار نے حج واجب کے علاوہ 20 حج کیے، اس امید میں کہ حضرت حجت امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کر سکیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر موجود رہتے ہیں. ایک رات کی بات ہے، علی ابن مہزیار دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں، میں اس سال حج پر نہیں جاؤں گا. 20 مرتبہ حج کرنے پر بھی اپنے امام کی زیارت نہ کر سکا. اللہ تعالیٰ میرے حج کو قبول کرے. شاید محور کائنات عالم امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں باریابی میرے مقدر میں نہیں ہے. میرا یقین ہے کہ میرے مولا یہی نہیں کہ میری باتوں کو سنتے ہیں بلکہ میری دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہیں. علی ابن مہزیار کی آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر ایک ہاتف کی ندا آتی ہے، اے پسر مہزیار، اس سال تم مکہ ضرور آنا، آنے میں کوتاہی نہ کرنا، آقا نے تمہیں باریابی کی اجازت دے دی ہے. اللهم أرني طلعة رشيدا والغرة الحميدة وكحول ناظري بنظرة مني إليك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जनाब, आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अजमी हूँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अहवाज़ का रहने वाला हूँ। क्या आप पिसर महजियार को पहचानते हैं? मैं खुद ही पिसर महजियार हूँ। आप बड़े खुशनसीब हैं, आका ने आपको बुलाया है। कौन है तुम्हारे आका? आपके आका कौन हैं? मेरे आका तो इमाम असर अलैहिस्सलाम है। आपके और मेरे आका इमाम वली असर अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको अपने साथ उनकी बारगाह में ले चलूं। मेरे आका के पास मुझे ले चलो। चलो, मुझे मेरे आका के पास ले चलो। मुझे उनका पता बता दो। ले चलो मुझे उनके पास। कहाँ है मेरे आका? ऐ पिसर महजियार, सब्र से काम लो। हम अनकरीब आका की बारगाह में पहुँचेंगे। जाइए, अपना सामान सफ़र दुरुस्त कीजिए और अपने दोस्तों से खुदा हाफिज़ कह लीजिए, फिर हम अपने आका की बारगाह में चलेंगे। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह, रूही लकल फिदा। इमाम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ऐ अबुल हसन, हम हर सुबह शाम तुम्हारी आमद का इंतजार कर रहे थे, तुमने इतनी ताखीर क्यों की? मौला, मैं आपकी ज़ियारत को तरस गया था। सोचता था कहीं ये बूढ़ा जिस्म आपसे मिलने से पहले ही ना जवाब दे दे, लेकिन कोई आप तक पहुंचाने वाला मिला ही नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई पहुंचाने वाला नहीं था? फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगुश्त मुबारक से ज़मीन पर कुछ लिखा और फरमाया, तुमने दौलत में इजाफा किया है, कमज़ोर मोमिनीन के साथ जबर से पेश आते हो और तुमने सिले रहम करना तर्क कर दिया है। अब इसके बाद क्या कोई उज़्र बाकी रह जाता है? अल्लाह, अल्लाह, तौबा, तौबा मेरे मौला, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मौला। फन्ने सिपहगरी में दुश्मन की तलवार अगर ऊपर से तिरछी काट पर चली है तो सामने वाले सिपाही के लिए अगर ज़रा गफलत बरती तो निहायत ख़तरनाक साबित होती है। एक बस्ती में बसने वाले ख़ानदान और समाज में जहाँ सिले रहमी का दौर दौरा हो, वहाँ तागूती तलवार जिसे निफाक कहते हैं कि तिरछी और तेज धार काट से अगर ज़रा सी भूल चूक हुई तो सिले रहमी के पाँव के उखड़ जाने का ज़बरदस्त ख़तरा है। हसद, गीबत, सूवेज़न, तकब्बुर, गर्दन फराजी, तफाखुर बेजा वो अनासिर हैं जो वसवसे शैतानी की कुमक पर हमा वक्त कमर बस्ता रहते हैं। कब ख़ानदान ख़ानदान में टकराव होगा, कब मोमिन मोमिन से कतराएगा और कब एक शफीक भाई अपने भाई से खुद गर्जी और बदसलूकी पर उतरेगा। शैतानी हमले बस इसी ताक में रहते हैं। यही वो नाजुक घड़ी है जब सिले रहमी फ़कत सिले रहमी ढाल बनकर सामने आ जाती है और तमाम शैतानी हमलों को नाकाम बना देती है। ऐसी फ़िदा को बरकरार रखने के लिए एक आलिम बाअमल का महज़र और उसका दर्स लाजिम और ज़रूरी है।